ایکچولی میرے گھر والے بہت مانتے ہیں نا یہ پیروں کو، اور ادھر جانا، ادھر مزاروں میں جانا، دعا کروانا، یہ وہ نا، تو کسی بھی طرح سے وہ نہیں کرتے. تو میں نے کہا جو آپ نے دعا کرنی ہے آپ گھر بیٹھ کر کر سکتے ہو، ادھر جا کے کیا اسپیشل دعا ہونی ہے، ادھر جا کے ہی دعا کروانی چاہیے. اب اس پہ میرا بڑا بھائی سے ہوا ہے، تو پھر میرا دل ایک بار بہت کیا میں آپ کی وائس نوٹ نہ سنا دوں ان کو نا. پھر کل بھابھی کو بھیجی میں نے ان کے موبائل میں کہ آپ اپنے لفظوں میں ان کو بتائیں کہ یہ اس طرح ہے نا. میں کہا وہ تو کسی طرح نہیں سن رہے آپ، میں کہا بتائیں، لیکن آپ الحمدللہ آپ نے کہا میں سنا سکتی تو میں انشاءاللہ ضرور ان کو سناؤں گی. اس پہ سوالات ہیں میرے کافی زیادہ، تو میں اس میں آپ سے سبا پوچھوں گی. ہاں جی، میں بہت سے آپ کی ماشاءاللہ اتنی اچھی وائس نوٹ تھے، اتنے اچھے آپ کے بیان تھے، تو بلکہ میں اپنے گھر والوں کو سنانا چاہتی تھی. جیسے وہ ہم نے نہیں، ہم نے ایک دفعہ یہ دادا دربار، یہ وہ، یہ جا کے یہاں پہ دعائیں کرنا، یہ وہ نا، تو یہ میں اپنے گھر والوں کو سنانا چاہتی تھی. تو اب وہ میرے ایکچولی موبائل ہو گیا بالکل بند ہو گیا خراب ہو گیا، وہ سارے وائس میسج وہ جو تھے نا بیان، وہ سب کے سب ڈیلیٹ ہو گئے. تو آہستہ آہستہ آپ اس کو بھی نا گروپ میں یہ تو ڈالتے نہیں آہستہ آہستہ نا اس کو بھی دوبارہ سے کرتی رہے. ہاں آپ مجھ سے پوچھیں، ایون بلکہ بھائی کو بولیں کہ کنونس کریں مجھے. میں قرآن و سنت سے دلائل دیتی ہوں، جذبات کو سائڈ پہ رکھے، کیونکہ ہماری عوام بہت جذباتی ہے. ان کو عقیدے میں نان مسلمس کو دعوت دیتی ہوں نا، تو وہ لوگ بڑے تحمل سے بات سنتے ہیں. ہمارے ہاں والے تو شروع ہو جاتے ہیں نا، مگر کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. مجھے دلائل دے دیں، میں خود درباروں پہ جا کر جو ہے وہ دعائیں ان کے ساتھ کروں گی. مطلب میں جو بات کرتی ہوں نا، میں یہ تو کہتی نہیں ہوں کہ یہ میرا عقیدہ ہے آپ لوگ اس پہ آؤ، نہیں. میں کہتی ہوں جو آپ کا عقیدہ ہے نا، یہ تو پھر مسلمان بہن بھائی ہیں میرے. میں نان مسلمس کو کہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے مذہب، اپنے دین، جتنے بھی جو بھی آپ کا ہے، آپ کی کتابیں ہیں، ان پہ مجھے کنونس کر لیں. میں آ جاتی ہوں، میں اپنا مذہب، میں اسلام کو چھوڑ کے میں آپ کا دین اختیار کرنے کے لیے تیار ہوں. اب اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہوگی نا ایک داعیہ کے لیے. یہ کانفیڈنس نا اللہ دیتا ہے، قرآن دیتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ کتاب ہے، لے کے جاؤ ان کے پاس. کوئی بھی مذہب اس کے آگے نہیں ٹک سکتا، کوئی عقیدہ اس کے آگے نہیں ٹک سکتا. پیر بابے یہ تو بہت چھوٹی باتیں ہیں. یہ تو نان مسلمس کو میں جا کے بولتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہی ہوں کہ آپ لوگ میری بات مانیں. قرآن سے تو ان کو ریفرنسز نہیں دیتی ہوں، ان کی اپنی کتابوں سے ریفرنسز دیتی ہوں. میں کہتی ہوں کھولیں اور ان کو پڑھیں. یہ مت مجھے بتائیں آپ کے پنڈت کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے پاپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے جو فادرز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ اپنی کتاب پہ یقین رکھیں نا. میں آپ کی کتاب پہ ایمان لاتی ہوں نا، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کیا ہم تورات نہیں مانتے؟ کیا ہم زبور نہیں مانتے؟ کیا ہم انجیل نہیں مانتے؟ آسمانی کتابیں ڈیمپر فارم میں ہیں، ان کے نبیوں پہ ہمارا یقین ہے. میں نے کہا میں آنے کے لیے تیار ہوں، آپ کنونس کر لیں. آپ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام محمد یہ نام آیا ہوا ہے، ہندو اسکرپچرز میں سے ثابت کیا ہے نبی علیہ السلام کا ذکر. میں نے کہا یہ تو آپ کی اپنی کتابیں جو ہیں وہ آپ کو نبی علیہ السلام محمد، پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم کی طرف بھیج رہی ہیں، تو آپ اس کو تو مانیں. اگر یہ چیز نہیں ہے نا تو میں آنے کے لیے تیار ہوں. یا تو آپ کہہ دیں آپ کی کتابیں جھوٹی ہیں، تو یا پھر آپ لوگ جھوٹے ہیں. دونوں میں سے کوئی ایک تو جھوٹا ہے نا. جو سچا ہے میں اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں. تو میں ان کا انسان تو سچا نہیں ہو سکتا، وہ تو خطا کا پتلا ہے. کتابیں جھوٹی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر ہی تو آپ کا ایمان ٹکا ہوا ہے، عقیدہ ٹکا ہوا ہے. تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. اسی طرح مسلمان ہیں، ان کے عقیدے سے تو ان کو یہ مجھے کنونس کر لیں. میں ان کے ساتھ درباروں پہ میں کہتی ہوں کہ مطلب وہی بات کہ جس عقیدے پہ یہ ہیں میں آنے کے لیے تیار ہوں. یہ تو ضد ہی نہیں ہے کہ مت کرو. میں نے آج تک کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ یہ مت کرو
یا ایسے نہیں کرو. نہیں، میں کہتی ہوں کنونس کر لو، میں آپ کے ساتھ مل کے کروں گی یہ سب کچھ. کوئی بھی کنونس نہیں کر سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں میرا 53 منٹ کا بیان ہے شرک کے اوپر. چند ریفرنسز بس میں نے ابھی اس پہ کوٹ کیے ہیں. یہ تو اتنی بڑی ایک ڈیبیٹ ہے. 13 سال نبی علیہ السلام نے صرف توحید کا پیغام دیا ہے. یہ درباروں سے مانگنے والے، درباروں پہ جانے والے یہ اس حالت میں مر گئے یا کسی اور کو جو ہے وہ اللہ کے سوا پکارنے والے، تو یہ شرک پہ مریں گے. اور جو مشرک کا معاملات ہیں وہ تو کیا فرق رہ گیا نان مسلمز میں اور مسلمز میں؟ کلمے کی آڑ تو نہ لیں. کلمہ تو جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں. یہ جو ہماری اولڈ ٹیسٹیمنٹس ہیں، نیو ٹیسٹیمنٹس ہیں بائبل کے، اس میں بھی ہے there is no God but Allah. میری جو ڈیبیٹس رہی ہیں نا، وہ میری، کیونکہ میں نے بائبل جن سے پڑھی ہے، میں نے ان کو دعوت دین دے دی نا. میں نے کہا آپ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ اللہ ایک ہے، آپ اس تک آتے ہیں؟ انہوں نے کہا آتے ہیں. میں نے کہا آگے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں. میں نے کہا کہ نبی ہے نا، اس سے تو آپ کو انکار نہیں. میں نے کہا میں بھی کہہ رہی ہوں کہ عیسیٰ اور رسول اللہ. کیا فرق ہے ہم دونوں میں؟ کیونکہ ہمیں قرآن میں اللہ ہمیں حکم دیتا ہے نا کہ پہلے کامن ٹرمز پہ آؤ. میں نے کہا میرے میں آپ میں اب فرق نکالیں. آپ بھی کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ، میں بھی کہہ رہی ہوں لا الہ الا اللہ. آپ بھی کہہ رہے ہو عیسیٰ اور رسول اللہ، میں بھی کہہ رہی ہوں عیسیٰ اور رسول اللہ. آپ فرق کہاں پہ آ رہا ہے وہ بتائیں مجھے. وہ آگے کہانی شروع ہو گئی. وہ جی میں بڑی زبردست ڈیبیٹ رہی میری ان کے ساتھ. بڑے اچھے طریقے سے میں نے ان سے، وہ ریکارڈنگ بھی ہوگی، گوگل ڈرائیو ہے میرے پاس. تو میں نے کہا اب آگے چلیں. وہ نا ایکچولی نہیں، وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، مگر نا ہمیں بتایا یہ جاتا ہے کہ ہم نے دعا جو ہے نا وہ عیسیٰ سے کرنی ہے، کیونکہ وہ جو ہے نا وہ اللہ کے بیٹے. میں نے کہا یہ جو بتایا جا رہا ہے آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے. ایک عالم ہوتے ہوئے آپ کی بات کہہ رہی ہیں، آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے یا جو آپ کی کتاب کہہ رہی ہے اس پہ عمل کرنا ہے؟ وہ شفل ہو گیا 1 منٹ کے لیے. میں نے کہا میں آپ کی کتاب پہ ایمان رکھتی ہوں، میں آپ کے مذہب میں آنے کے لیے تیار ہوں، مگر آپ مجھے کتاب پہ لے کے آئیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کہتے ہیں، میں نے کہا ادھر کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں. میں نے کہا ابھی تو میں نے کہا میں تو تحقیق کر رہی ہوں. میں نے کہا وہ آپ چھوڑیں آپ. میں نے کہا ہمارے ادھر جو مسلمان، میں نے کہا الحمدللہ کہ میں مسلم ہوں، مگر آپ مجھے لے آئیں اپنے مذہب پہ، کتاب سے لے کے آئیں. میں نے کہا لوگوں سے نہ لے کے آئے. میں نے کہا کیا لوگ غلط نہیں؟ میں نے کہا حضرت عیسیٰ کے بعد آپ کسی اپنے بندے پہ یا کسی بزرگ پہ یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ وہ غلطی نہیں کر سکتا؟ کہتے نہیں. میں نے کہا اب آپ مجھے ایک بات بتائیں. وہ بہت بڑا جیسس کا لور تھا. میں نے کہا آپ نے یہ کیوں چنا؟ یہ جو عالم آپ بنے ہیں، کچھ اور بھی تو بن سکتے تھے. کہتے آئی لو جیسس. میں نے کہا می ٹو لو جیسس. میں نے کہا آئی لو ٹو جیسس. تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ وہ حیران ہو گیا. میں نے کہا جیسس، میں نے کہا میرے سے زیادہ تو آپ جیسس سے پیار نہیں کر سکتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں فالو کرتی ہوں؟ کہتے کیوں؟ میں نے کہا کیونکہ آپ کے جیسس نے کہا ہے، میرے جیسس نے کہا ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، تم کو وہ تعلیمات جو دیں گے وہ دینا ہے. میری جو ڈیٹورمنی کا چیپٹرز کے میں نے اور گاسپل آف مارک کے میں نے دیے نا ریفرنسز اپنی قرآن والے لیکچر میں جو قرآن کا تعارف کرایا، وہ ریفرنسز میں نے اس کو دے دیے. میں نے کہا یہ پڑھیں. میں نے کہا جیسس جو کہیں گے وہ آپ مان لیں گے؟ کہتے ہاں ان کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے. میں نے کہا یہ لیں پکڑیں آپ کا عقیدہ. اور میں نے کہا میں آپ کے جیسس کی بات مان رہی ہوں، میں ان کی تعلیمات کے اوپر ہوں، اس لیے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہی ہوں کیونکہ انہوں نے بات بولا ہے. یہ پڑھیں، آپ عالم ہیں، مجھے یہ پڑھ کے بتائیں. وہ ورسز ان کو پڑھائی نہیں گئی. ہمارے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. قرآن ہم نے خود تو پڑھا نہیں ہے، باپوں کے، مولویوں کے، مدرسوں کے چکروں میں جب رہے ہیں تو ہمارا یہ حال ہوا ہے. میں جو ریفرنسز دوں گی میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ خود پڑھو، نہیں، آپ پڑھو. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، دینے کے بعد آپ انہی مولویوں کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ سر یہ جو لکھا ہوا ہے نا، آپ تو عالم ہیں، یہ ہمیں پڑھ کے بتا دیں. اتنا سا کام کرنا ہے. تو
اس میں تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو مجھے جب بھی کوئی دلیل آ کر دیتا ہے جو کہ مخالف کی بات ہوتی ہے تو میں ان کو سمپل ایک بات کہتی ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ بھائی میرا یہ نظریہ ہے یا میری بات مانو. نہیں، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں. آپ اس پہ مجھے قرآن و سنت سے دلائل لا دیں. اگر آپ کہیں گے کہ اللہ بھی نہیں کہہ رہے، نبی بھی نہیں کہہ رہے، صحابہ کا بھی یہ طریقہ نہیں تھا، سلف صالحین کا بھی یہ طریقہ نہیں تھا، تو بعد کے آنے والے ابھی کچھ سال پہلے کے جو بزرگ بابے ہیں آپ کہیں کہ ان کی بات میں مانوں، اور وہ بھی جو مر چکے ہیں، پتہ نہیں وہ تھے اب یہ حضرت عبد القادر جیلانی جن کو یہ غوث پاک، کیا نہیں ان کے دربار پہ ہو رہا ہے شرک کے حوالے سے. آپ خود دیکھتی ہیں، میں آپ کو ویڈیوز سینڈ کرتی ہوں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ وہ دربار جس پر حاضری کی ہر عاشق رسول کو تمنا ہوتی ہے، میری مراد پیران پیر، پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار ہے، اور اب ان کے روضے پر حاضری کا وقت ہے. آج بڑی 11ویں شریف ہے بغداد شریف میں، اور ہم انشاءاللہ وہاں روانگی کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ دربار غوث میں جا کر عرض کرنا ہے جو دور سے عرض کرتے تھے کہ جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا. انشاءاللہ آج غوث پاک کے در پر جا کر جھولی بھر کے آنا ہے. انشاءاللہ ان سے عرض کرنا ہے، کیونکہ ان کے مرید ہے نا، کہ میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا. انشاءاللہ غوث پاک تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم. غوث پاک میں ساری زندگی پڑھتا رہا، یا اللہ بروز قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھانا. یا غوث اعظم آج آپ کے عرس کی رات ہے، آپ کے مرید، آپ کے فقیر، غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں. غوث پاک آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا. یہ دور دور سے آپ کے فقیر، آپ کے مرید، آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں. آج آپ کے عرس کی رات ہے، کسی خالی نہ لوٹیے، سب کی جھولیاں بھر دیجیے. بات یہ ہے کہ داتا صاحب کا پاکستان، حضرت خواجہ غریب نواز کا پاکستان آج اس سال پہ کھڑا ہے. کبھی یہ IMF سے مانگنے جا رہا ہے، کبھی یہ کسی سے مانگنے جا رہا ہے. وہ IMF سے جو مانگنے جاتے ہو تو کبھی یہاں کے بھی عرض کر دو گنج بخش فیض عالم مظہر بھائی کیا کہنے ہیں. خدا تمہیں ہدایت دے، تمہاری عقل پہ پتھر پڑ گئے. ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا. میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا، میں مرید ہوں تمہارا. غوث پاک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد. وہ اتنے پکے مواحد تھے، وہ اتنے پکے توحید پرست تھے کہ آپ کی سوچ ہوگی ان کا کیا قصور. تب وہ ان کی توحید اتنی پکی تھی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی. وہ پکے مواحد تھے، مگر ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کی قبر کے اوپر کیا حال کر دیا. اب جیسے میں پکی مواحد ہوں، پکی توحید پرست ہوں، اللہ کا شکر ہے. میں مر جاتی ہوں 50 سال کے بعد تو میں لوگوں کی بزرگ بن جاؤں گی نا، بزرگان دین میں شامل ہوں گی نا 500 سال بعد. تو اگر کوئی میرے فالوورز میرا دربار بنا دے اور وہاں مانگنے لگ پڑے تو اس میں میرا کیا قصور ہوگا. حضرت عیسیٰ نے کہا ہے پوری کرسچینٹی کو کہ مجھے پوجیں. قرآن میں اللہ کہتا ہے نا کہ عیسیٰ کیا تو نے اپنی قوم کو کہا، حالانکہ اللہ نہیں جانتا کہ عیسیٰ نے کہا نہیں کہا. اس لیے کیونکہ اللہ اس دن بتائے گا سب کو. اللہ نے کھول کھول کے کہا ہے کہ ہم آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم لوگ ہدایت پکڑو. تو کیا حضرت عیسیٰ نے کہا تھا اپنی قوم کو؟ نہیں. اسی طرح کہ یہ بزرگ بابے جن کے درباروں پہ جا کے یہ لوگ مانگتے ہیں، کیا انہوں نے ان کو بولا تھا کہ ہمیں پوجو یا ہمیں مانگو؟ عقل کام نہیں کرتی ہماری، مطلب ایک کامن سینس کی بات. وہ جی وہ وسیلہ اور وہ جی وہ ان کے وسیلے نیک لوگ ہیں. وہ اللہ، دعا عبادت کا مغز ہے. عبادت، اس کے اوپر تو میں فی البدی اتنا بول سکتی ہوں شرک کے ٹاپک پہ کہ آپ کی سوچ ہوگی. عبادت کا مغز دعا ہے، اور دعا میں آپ کسی کو شریک کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم نماز میں کسی کو شریک کر سکتے ہیں کہ یہ 2 فرض میں نے پڑھے ہیں جی اللہ کے لیے، اب یہ 2 فرض میں پڑھنے لگی ہوں فلاں کے لیے، کہ اب یہ جو میں سجدہ کرنے لگی ہوں نا یہ میں فلاں کے لیے سجدہ کرنے لگی ہوں. یہ صدقہ جو ہے نا یہ میں نے دیا اللہ کے نام پہ، یہ صدقہ دیا ہم نے، تو یہ ہم کر نہیں رہے ہیں. یہ فلاں کے نام کی نیاز فلاں کی، تو یہ شرک ہے. اور شرک کیا ہوتا ہے؟ اور اللہ نے قرآن میں نا اپنے آپ سے وعدہ کیا ہے،
اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اس نے اپنے آپ سے کمٹمنٹ کی ہے کہ میں جو گناہ چاہوں گا بخشوں گا سوائے شرک کے. جس نے شرک کیا وہ ہمیشہ کی جہنم کے لیے ہے. یہ اللہ کا اپنے آپ سے وعدہ ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں جو ہے نا وہ شرک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. نان مسلمز یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کا گاڈ بہت جیلس گاڈ ہے، تو کیوں نہ ہو. ہمارے ہاں کے 2% کے دوست معذرت کے ساتھ 2% کے آدمی تھوڑی سی چند ایک روٹی ان کے ذمے ہوتی ہے نا نان نفقے کی، وہ ایک روٹی سے ایک برگر کھلا دے نا تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے خدا مانو. یہ حال ہے ہم لوگوں کا. ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار کوئی بھی ہو، وہ تھوڑی سی مہربانی زیادہ کر دے نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا بنا لو. کبھی آپ نے آج تک دیکھا ہے کہ کوئی جھک گیا ہو، کوئی چھپ کے صدقہ کرتا ہو، کوئی نظر بھی نہیں آتا ہو الا ماشاءاللہ. تو ہم لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے، تو اس رب کے لیے وہ رب یہ برداشت اپنے لیے کرے گا کہ جس کو بنایا میں نے، اس کو پالا میں نے، فرشتے دن رات اس کی ڈیوٹی پہ میں نے لگائے ہوئے ہیں، اس کی ہر چیز کا میں ذمہ دار ہوں، اور یہ میرا بنایا ہوا بندہ ہے، میرے ہاتھوں کا بنایا ہوا بندہ ہے، یہ کسی اور کی طرف کیسے جا سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شرک کی جب بات آتی تھی نا ان کا چہرہ مبارک لال ہو جاتا تھا. ایک صحابی محفل میں آئے تو انہوں نے جو ہے وہ اتنا کہہ دیا اپنی طرف سے، وہ انہوں نے بات ٹھیک کی تھی. ہو جاتی ہے نا کہ جیسے جو ہے وہ اللہ اور اللہ کا نبی جو ہے جو بہتر جانتا ہے، جیسے آپ دونوں چاہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک لال ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی. حدیث کے الفاظ سنا رہی ہوں تو انہوں نے کہا بئس الخطیب، کتنا برا خطیب ہے تو. اسی طرح سے انہوں نے غصے سے بولا. انہوں نے کہا اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اٹھ اور نکل یہاں سے. یہ میں نے شرک والا 53 منٹ کا میرا لیکچر ہے، میں نے اس میں یہ ریفرنسز کوٹ کیا اور وہ فل بدی بولی ہوں. مطلب کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی تیاری میں، ویسے بھی تیاری کم ہی کرتی ہوں کیونکہ سنا اتنا ہے، پڑھا اتنا ہے، وہ علم ہوتا ہے. یہ تو اتنا سینسٹیو ٹاپک ہے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی نماز، روزہ، زکوٰۃ، کسی چیز کا، وہ تو مدینے میں جا کے آئے تھے، 13 سال پتھر کھائے، اونٹ کی اوجڑیاں رکھوائیں، ظلم سہے، کانٹے دار رستوں کے اوپر چلے، برا بھلا اپنے لیے سنا، دشمنیاں مول لی، کتنا کچھ ظلم برداشت کیا اپنے اوپر. صرف کیا کہتے تھے؟ اللہ ایک ہے، اللہ سے مانگو. تو کون مشرکین مکہ کیا تھے؟ آپ اپنے بھائیوں کو یہ بتائیں کہ مشرکین مکہ بھی تو یہی کرتے تھے، میرے گھر والے بھی سب یہ کرتے تھے نا، تو میں نے کنونس کیا. وہ بھی یہی کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں. مشرکین جن کے خلاف نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے نا، وہ یہی کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے تھے اللہ سے مانگو ڈائریکٹ. تو وہ کہتے تھے کہ اللہ ہے، ہمیں معلوم ہے، مگر یہ جو ہے نا، یعنی وہ جو انہوں نے اپنے بت بنائے ہوئے تھے، یہ ہماری سفارش کرتے ہیں اللہ کے ہاں. انہوں نے بیچ میں کانٹا اڑا دیا نا لات اور عزا کا. وہ لات اور عزا کو خدا نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم خدا کو ہی خدا مانتے ہیں، اللہ کو ہی خدا مانتے ہیں، وہی دیتا ہے، مگر وہ ان کے ذریعے ہمیں دیتا ہے کیونکہ ہم گناہ گار ہیں. جیسے کہ آج کے ہمارے مسلمان بھی یہی کرتے ہیں نا، یہ جو قبروں پہ جاتے ہیں، کوئی زندہ سلامت سامنے بیٹھا ہے تو مانگ سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ جا کے دعائیں کرایا کرتے تھے جب زندہ تھے. جب وفات پا گئے تو حضرت عمر جو ہے وہ مسجد نبی جو ہے وہ روزہ مبارک پہ تو نہیں گئے، وہ آپ کے چچا کے پاس گئے، حضرت عباس کے پاس. انہوں نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی، دعا کروائیں. جب نبی علیہ السلام زندہ تھے تو ہم ان کے پاس جاتے تھے، آج ہم اب آپ کے پاس آئے ہیں. زندہ جو بزرگان دین ہیں، آپ جائیں ان سے دعا کرائیں، مگر آپ یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں کوئی نیک ہے یا نہیں ہے؟ یہ بزرگوں کا جو حال ہے نا وہ مجھ سے پوچھیں ذرا آپ. میں تو ان کے بیچ میں اتنی وہ کہتے ہیں نا وہ پی کے عامر خان کی مووی وہ فیمیل ورژن بن کے نکلی ہوں نا. تو یہ لوگ جو ہیں کہ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ کوئی نیک ہے یا بد ہے؟ ٹھیک ہے سب کو کہے دعا کرے. میں آپ کو کہتی ہوں کہ زیب آپ میرے لیے دعا کرو، میں سب کو کہتی ہوں. میرے پاس کوئی
بہت ہی بری حالت میں خاتون آتی ہے نا، جو کہ دور نزدیک سے بھی جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہوتا اور بدنام کی بس سو کالڈ مسلم ہوتے ہیں، میں اس کو کہتی ہوں میرے لیے دعا کرو، بیکاز اونلی اللہ نوز بیٹر کہ کون نیک ہے کون بد ہے۔ آپ نیک لوگوں سے دعائیں کرائیں، زندوں سے۔ اب کیا فرق ہے لات اور عزا میں؟ وہ لیٹے ہوئے ہیں، وہ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے، یہاں کے جو قبریں ہیں وہ لیٹی ہوئی ہیں، اوپر تو کوئی نہیں ہے نا۔ اتنی سی کامن سینس نہیں، اٹس اے کامن سینس، یہ کوئی فلسفی کی یا کوئی اور چیز کی بات ہی نہیں ہے، کامن سینس ہے کہ آپ جا کے وہاں جو دعا کر رہے ہیں تو کیا فرق رہ گیا مشرکین مکہ میں اور آپ میں، جن کے خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کی؟ تو پھر آپ چھوڑ دو نا، مطلب کلمہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نبی پاک کا، تو یہ کس بات کا ہم لوگوں نے ایک اوڑھنی لی ہوئی ہے اپنے اوپر؟ جو ہندو کر رہے ہیں، جو عیسائی کر رہے ہیں، جو یہودی کر رہے ہیں، جو مشرکین مکہ نے کیا تھا وہی تو ہم کر رہے ہیں درباروں کے حوالے سے۔ اور کون سی بے حیائی نہیں ہوتی ہے دربار کے اوپر؟ کبھی آپ کا اگر جانے کا اتفاق ہوا ہو، میں تو جاتی رہی ہوں نا، مجھے تو پتہ ہے، میری تو تصویریں ہیں درباروں پہ، میری تو حاضریاں ہوتی تھی نا، اللہ میرے گناہوں کو بخشے۔ تو مجھے نہیں پتا کوئی مجھے دھوکہ کیسے دے سکتا ہے، اور نہیں جی ہم ایسے نہیں تو یہ نہیں تو وہ نہیں۔ ہاں جائیں ان کے لیے فاتح پڑھنے جائیں، فاتح کہہ رہی ہوں، مغفرت کی دعا پڑھنے جائیں، دعا کریں اللہ سے کہ اللہ پاک ان کو بخش دے۔ یہ بات کہتے ہیں ان کو آگ لگ جاتی ہے کہ جی ہاں ان کو ہماری دعاؤں کی کہاں ضرورت ہے؟ بھائی ان کو تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات پہ کہا ہے کہ میری شفاعت ملے گی؟ یہ جو اذان کے بعد یہ حدیث معلوم ہے کسی کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب جو اذان کا جواب دے اور اس کے بعد میرے لیے وسیلہ کی دعا مانگے۔ اور یہاں جاہل مولویوں نے امت کو دھوکہ یہ دیا کہ جی وہ دیکھا نہیں وہ جن وسیلہ مانگتے ہیں تو اس وسیلے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کے دعا مانگنے۔ یار عربی پڑھو تو صحیح، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جو میرے وسیلہ ایک مقام ہے۔ یہ میں نے 2 سال پہلے 2.5 سال پہلے اپنے جنت الفردوس کے بیان میں بھی یہ بات کی تھی کہ وسیلہ ایک مقام ہے، جنت الفردوس کا سب سے ٹاپ مقام ہے، رحمان کے عرش کے نیچے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ میرے لیے ہے، اللہ نے وعدہ کر لیا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کے باوجود یہ حدیث بیان کی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے لیے وسیلہ کی دعا مانگے گا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی ہم سے دعا کروا رہے ہیں اور ہم یہاں بزرگ بابوں کے پاس جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر مقام کسی کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا ہی ہے، اس کے علاوہ تو ان کے مقام کو تو کوئی نہیں چھو سکتا نا، امام الانبیاء جو ہوں۔ اور وہ یہ بات بتا رہے ہیں، اور شرک کے اوپر تو میں کہتی ہوں کہ نہ اللہ نے کوئی گنجائش چھوڑی نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ موت کا وقت تھا، بار بار چادر نیچے کر کے جو ہے وہ بددعائیں دے رہے تھے یہود و نصارہ کے، انہوں نے اپنے انبیاءوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کیونکہ وقت مرگ قریب تھا نا۔ تو اما عائشہ یہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کس پہ مطلب مینز آپ کو کیا اس طرح کا وہ ہو رہا ہے؟ اور اما عائشہ یہ روایت کرتی ہیں کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ یہ سجدے کریں گے قبروں کو تو میں حجرے کی جو دیوار ہے نا وہ گری رہنے دیتی، میں اس کو کھول دیتی، یعنی کہ حجرے کی دیوار کو میں اس کو بند نہ کرتی۔ There are lots of ahadith، صحیح احادیث about شرک، آیات ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن اور سنت تو خود پڑھا نہیں ہے نا۔ یہ جو میں نے آپ کو وسیلہ والی بات بتائی، جائیں قبروں کے اوپر دعا کریں ان کی مغفرت کے لیے، ہم ان سے خود مانگ رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کھول کھول کے آیتیں بیان کر رہا ہے، میں نے ریفرنسز کوٹ کی ہیں، سورہ نحل پڑھ لیں آپ، تمام صورتیں آپ جتنی بھی ہیں ان میں اللہ پاک نے کہا یہ تو مردے ہیں، ان کو تو خود نہیں پتہ یہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے جن سے تم مانگتے ہو۔ اللہ قرآن میں عیسائیوں کو جواب دے رہا ہے کہ یہ مریم اور عیسیٰ جن کو تم پکارتے ہو یہ میری روٹی کے محتاج ہیں، میں ان کو روٹی نہ دوں نا تو یہ تو زندہ نہ رہ سکیں۔ یہاں تک جا کے اللہ پاک نے جواب دیے ہیں۔ تو ہمارے معاملات یہ بس وہ لگے بڑے، اور یہ تو آپ چھوڑ دیں، میں نے اتنے پڑھے لکھے لوگوں کو یہ کام کرتے دیکھا ہے کہ آپ کی سوچ ہو گئے، میں
حیران ہو جاتی ہے، اتنے پریکٹسنگ مسلمس کو یہ کام کرتے دیکھے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ عقل استعمال نہیں کرتے. اللہ نے کہا ہے کہ اللہ پاک کیا قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ہر ایک نعمت کی پرستش ہوگی. تو آنکھوں سے بڑی کیا نعمت، کانوں سے بڑی کیا نعمت. اللہ کہتا ہے کہ ان کو ہم نے کان دیے، سنتے نہیں، آنکھ دی، دیکھتے نہیں، یہ گونگے بہرے ہیں اور یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. یہاں تک اللہ پاک فرماتا ہے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اشرف المخلوقات کا ٹائٹل لیتے ہوئے بھی ہم اس طرح کی حرکتیں کریں تو پھر اللہ تو انصاف کرنے والا ہے. اللہ نے کہا میں نے تمہارے لیے نبی بھیجے، اور تمام نبیوں نے صرف اور صرف ایک بات پھیلائی ہے. کوئی نبی آپ کو نہیں ملے گا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، صدقہ دو، سود سے بچو، بے حیائی سے بچو، فلاں کرو، ڈنگ کرو. نہیں، ہر نبی کی ایک ہی تبلیغ رہی ہے. وہ کیا تھی؟ توحید کا پیغام لے کے ہر نبی جو ہے وہ اس کا ایک ہی مشن تھا کہ وہ جو ہے وہ انبیاء آئے توحید کا پیغام لے کے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ جو حرکتیں رہی ہیں ابھی تک دیکھ لیں، اب ختم نبوت ہو چکا، اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کا کام ہے کہ وہ توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں اور وہ سب کو بتائیں کہ یہ قرآن تمہارا کہہ رہے. جو تمہارے ٹھگنے کے لیے لوگ، اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے مجاور بن کے بیٹھنے کی، درباروں پہ دربار بنانے کی. اس کے بعد میں اللہ کے نبی لعنت کر رہے ہیں کہ جو قبروں کو آپ ایک بالش سے اونچا کرتے ہو. تو اللہ کے نبی کی لعنت یعنی کہ اللہ کی لعنت یعنی کہ تمام فرشتوں کی لعنت. تو یہ اگر اور حرام کا فتویٰ ہے اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ہم باقی حرام کام جہاں کر رہے ہیں وہاں یہ بھی چلتے رہے. باقی حرام کام پہ اللہ کہہ رہے کہ میں اگر چاہوں گا نا تو بخش دوں گا، یعنی اگر میں چاہوں گا تو بخش دوں گا. اس کے آگے اللہ فرماتا ہے کہ مگر جس نے شرک کیا کوئی معافی نہیں اس کی. کلیئر کٹ اللہ نے خود سے کمٹمنٹ کی. کیا شرک از the most sensitive topic in the sight of Allah. تو یہ شرک کا 13 سال ہمارا کام ہی ہے کہ ہم لوگوں تک جو ہے وہ لوگوں کو شرک سے بچائیں. کوئی اور کچھ کیوں میں نماز کے اوپر سب کو کہتی ہوں؟ کیونکہ نماز نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم شرک بندے کے ایمان اور کفر کا فرق ہے. باقی معاملات کے اوپر میرا کوئی اتنا زور نہیں ہوتا، کوئی اتنی وہ بات نہیں ہوتی، مگر شرک، وہ تعویذ، دھاگے، یہ درباروں پہ جانا، مانگنا، وسیلے یہ دینا، جو ہے کہ اس کو کہتے ہیں کسی کو شریک ٹھہرانا، عبادت ہے. دعا بہت بڑی عظیم عبادت. کسی چیز کا مغز کسی کو کہہ دیا جائے تو اس سے بڑی اور کیا چیز ہوگی. تو عبادت کا مغز جو ہے وہ دعا ہے. اس کے باوجود ہم دعا میں جب شریک بنائیں گے تو اللہ رب العزت کے ہم کیسے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکیں گے؟ نہیں کر سکتے. آپ جس طرح سے نان مسلمز اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑتے ہیں، ان کو ان کی کتابوں سے دلیل، اللہ کیا کہتا ہے کہ یہ نہیں مانیں گے، جنہوں نے نہیں ماننا ہے یہ لوگ نہیں مانیں گے، ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے. تو وہ کیا چیز ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں ادھر ایمان کے ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے نا. ہم تو ٹیسٹ دے رہے ہیں نا. کبھی کسی کلاس روم میں ایگزام چل رہا ہو، کیا آپ کو ٹیچر پیپر سالو کروائے گی؟ نہیں کروائے گی، کیونکہ اس نے آپ کو پہلے پوری تیاری کرا دی ہوئی ہے، پورا کورس بتا دیا ہوا، پوری پڑھائی کرا دی ہوئی ہے. تو یہ جو ہم امتحان دے رہے ہیں نا، روزے قیامت اللہ پوچھے گا جو سلیبس قرآن کی صورت میں بھیجا تھا، جو ٹیچرز بھیجے تھے انبیاء کی صورت میں، آگے جو تبلیغ کرنے والے بھیجے تھے، تمہیں ساری تیاری بتا دی تھی، پیپر آؤٹ کر دیا تھا کہ یہ 5 سوال ہوں گے، 4 سوال قبر کے اور 5 سوال میں روبرو تم سے کروں گا. تو یہ تم نے کیوں نہیں تیاری کی؟ کیا جسٹیفیکیشن اس وقت ہماری ہوگی؟ اللہ اکبر. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ان سوالوں کو تو کم از کم تیاری ہم کر لینا. تو یہ بہت ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، یہ بہت لمبا ایک، اور میں نے آپ کو کہا نا کہ 13 سال نبی پاک نے صرف توحید کا پیغام دیا، کچھ اور نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. میں یہ 25 منٹ کا بھی جو وائس نوٹ کیا، میں کیا بول سکتی ہوں 25 منٹ کہاں، 13 سال. اور تمام نبی جو آئے،
حضرت نوح نے 950 سال کی تبلیغ کی، صرف توحید کا پیغام دیا۔ کون سا روزہ تھا، کون سی نماز تھی، کون سا پردہ تھا، کون سا زنا تھا، کون سی شراب تھی، کون سا سود، کون سے معاملات تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا، صرف اور صرف توحید۔ 950 سال حضرت عیسیٰ کی، حضرت موسیٰ کی، حضرت نوح کی، آپ تمام جتنے نبی ہیں آپ ان کو دیکھ لیں، حضرت یوسف کی، انہوں نے صرف توحید پھیلائی ہے، انہوں نے صرف توحید کا پیغام دیا۔ تو یہ قرآن جو ہے وہ 1/2 سے زیادہ تو وہ سٹوریز ہیں قرآن میں۔ کیوں قرآن میں سٹوریز نبی علیہ السلام کو سنائیں گے؟ اس لیے کہ آپ سے پہلے جو نبی تھے، جو اگلے نبی تھے، انہوں نے یہ بیان کیا، پھر ان کی امت نے یہ کیا، تو ان کے اوپر یہ عذاب آیا۔ تو قرآن تو اب فائنل اینڈ لاسٹ ٹیسٹیمنٹ ہے۔ اب تو جو قرآن نہیں پڑھے گا اس کا تو پھر آگے سٹوری اس کی کھلے گی میدان محشر میں جا کے۔ تو یہ چیزیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ پہ فرض ہے سورہ عصر کے تحت، یہ آپ کہہ رہی ہیں نا کہ میں سنوں یا میں یہ بات بتاؤں، نہیں کہ میں عالمہ ہوں۔ علم سیکھنا ہر مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے۔ اللہ نے کیا ڈاکٹر بننا فرض کیا؟ کیا پائلٹ بننا فرض کیا؟ کہ انجینئر بننا فرض کیا؟ نہیں، اللہ نے کہا کہ فرض ہے اگر کچھ تو ہر مرد و عورت پہ، مسلمان ہے یا کوئی اور ہے، ہر مرد و عورت پہ علم سیکھنا فرض ہے۔ اگر نان مسلمز قرآن نہیں پڑھیں گے تو وہ تو کافر ہی مریں گے نا۔ اگر ہم لوگ کراس ریفرنسز کے تحت ان کی بکس نہ پڑھتے تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ بھئی ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کراس ویریفیکیشن کے ساتھ ہی ان لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں نا۔ اب اسی طرح جو اپنے پیر بابوں کو، جو اپنے درباروں کو، جو اپنے فرقوں کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ اعلان برات کر رہے اور نبی کو بھی روک رہا ہے کہ جنہوں نے فرقے بنائے تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میرا آپ یوٹیوب کے اوپر بیان سنے نا، مجھ سے کواسچن کیا گیا کہ آپ شیعہ ہیں، تو میں نے ان کو بولا کہ میں کیسے یہ بات کر سکتی ہوں کہ میں نبی علیہ السلام سے اپنے تعلق کو کیسے توڑ سکتی ہوں، جن کے صدقے ہمیں شریعت ملی۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ اللہ ہمیں ایمان کی جو دولت ہے وہ نبی علیہ السلام کے ذریعے ملی، رحمت العالمین کل کائنات کے لیے جو بنا کے بھیجے گئے۔ تو وہ جو ہے وہ نہ اگر ہمیں بتاتے، تعلیمات دیتے، تو جہنم کے لیے اللہ تو کہہ رہے میں نے زیادہ تر تعداد ہی جہنم کے لیے بنائی ہے۔ تو یہ بہت سینسٹیو میٹر ہے۔ اپنے پیاروں، اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ تو نہیں کہہ رہا ہے کہیں پہ کہ ٹھیک ہے تم لوگوں نے جو کر لیا آ جانا میں بخش دوں گا، کہیں قرآن میں یہ بات نہیں ہے، الا کہ وہ توبہ کر لیں۔ ہمیشہ اللہ پاک عذاب کی آیت کے بعد کہتا ہے الا کہ وہ توبہ کر لیں۔ تو اللہ کہہ رہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے کمٹمنٹ کر لی ہے کہ میں نے زیادہ تر انسانوں اور جنوں کی تعداد بنائی جہنم کے لیے، اور جہنم ہمارا یہاں ایک اسٹیٹنر سے یا ایک یہ جو ہم چولہے سے ہاتھ جل جائے، ہم ایک بچے جس فلیم سے کھیلتے ہیں نا، جو کینڈل ہوتی ہے اس کے اوپر والے فلیم، ہم اس فلیم کے اوپر 2 سیکنڈ کے لیے ہاتھ نہیں رکھ سکتے۔ تو جہنم تو چھوڑ دینا کہ مطلب وہ کیا ہے۔ اوف، اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے آگ ہے وہ اللہ کی جلائی ہوئی، نار اللہ الموقدہ۔ اللہ پاک کہتے کہ تم نے حطمہ کو کیا سمجھا ہوا؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے، اور شرک اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی میں ہے مسلمان تمام کے تمام جو یہ سوچتے ہیں کہ نہیں جی بس جی ہاں جی کوئی نہیں جی یہ جی وہ۔ میرا فرض ہے حق بات بتانا۔ میں نے ابھی آپ کو کیا کہا کہ میں اس کے اوپر پراپر ایک ویڈیو بنا دوں گی، پتہ نہیں کب میری اگلی سانس ہے کہ نہیں، آپ تک تو حق کی بات پہنچاؤں وائس نوٹ کے ذریعے۔ کب بنی گی ویڈیو، کب میں دوں گی بیان، ابھی ٹھیک ہے بول دیا فل بدی کہ نہیں ہے کوئی گنجائش۔ ریفرنسز وغیرہ جتنے یاد تھے جتنے دے دیے، ابھی تو میں مطلب کتنے شرک کے اوپر وہ میں ساتھ میں اٹیچ کر دیتی ہوں، جو میرا 53 منٹ کا شرک کے اوپر بیان ہے۔ شرک کے اوپر تو آپ مجھ سے گھنٹوں بلوا لیں، کیونکہ وہ تو نبیوں کی دعوت کا ایک ہی تو مشن تھا کہ سب کو آپ نے لے کے آنے توحید کے اوپر۔
تو یہ ہم لوگوں نے جی اس سے کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تم لوگوں نے اپنے گلے میں جہنم کا توق ڈال لیا ہے، اس سے بڑی اور کون سی بات ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ پھر تو وہی بات ہے نا، ناانصافی ہو جائے گی نا، جب اللہ اپنے ہی وعدے کے خلاف ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں نا جی نہیں جی اللہ بخشنے والا غفور الرحیم ہے، وہ چاہے تو بے شک وہ چاہے تو معاف کر دے۔ میں جنتی اور جہنمی کی بات یہاں نہیں کر رہی ہوں، میں آن ریئل گراؤنڈز میں قرآن پہ کی بات کر رہی ہوں، جو اس وقت قانونی طور پہ بات کر رہی ہوں، جو اسلامک جو شریعہ کے لاز ہے نا ان کے ریفرنس سے بات کر رہی ہوں کہ یار یہ پیغام ہے قرآن، اللہ نبی یہ کہہ رہا ہے، یہ دیکھ لیں آپ۔ اب کرنا ہے نہیں کرنا وہ اگلے کی مرضی، وہ مسلمز ہیں یا نان مسلمز، دو ہی فرقے ہیں، ایک مسلم اور ایک نان مسلمز۔ اب جن مسلمز نے صرف کلمہ پڑھ کے وہ کیا ہوا ہے، کلمہ تو وہ بھی پڑھ رہے ہیں بھائی، میں نے اپنے کانوں سے میں روز محشر یہ گواہی دوں گی کہ وہ جو میں نے جن عالم کی جو بائبل ٹیچر تھے میرے، انہوں نے اپنے منہ سے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ ہے کلمہ، یہ ہے توحید کہ اللہ ایک ہے۔ اب آگے جو ہم لوگوں نے معاملات چلائے ہوئے ہیں نا، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، وہ بھی نبی مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ بھی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، ہاں بھی مانتے ہیں۔ اس سے آگے جو مسلمان کر رہے ہیں، یا علی مدد معاذ اللہ کہہ کے، یا محمد معاذ اللہ کہہ کے، یا غوث اعظم مدد کہہ کے، یا فلانا کہہ کے، یا کسی بھی دربار پہ دعا کر کے، وہ بھی کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم مانگتے اللہ سے ہی ہیں، مگر ہم اس کے بعد میں جو حضرت عیسیٰ ہے نا ان کو بیچ میں لے آتے ہیں یہ لوگ۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو what's the difference between us؟ کوئی ڈفرنس نہیں ہے، مجھے آپ ڈفرنس بتا دیں، کوئی ڈفرنس نہیں ہے۔ مطلب یہ بھی ایک بہت بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے، ان کی اپنی بکس کے اندر جو لکھا ہے وہ نہیں مان رہے، ہماری اپنی قرآن ہماری جو بک ہے ہم جو وہ لکھا ہے ہم وہ نہیں مان رہے ہیں، تو what's the difference؟ کوئی ڈفرنس نہیں ہے۔ تو پھر ہم نے مسلمانوں کا، اللہ اکبر، یہ زیادہ ڈینجرس چیز ہے۔ حضرت علی نے کیا فرمایا ہے کہ اگر تمہیں مرنا ہے تو کافر مر جانا، منافق نہ مرنا۔ کیوں؟ کیونکہ کافر کا مقام جہنم میں جو ہے نا وہ منافق سے اوپر ہے۔ منافق سب سے نیچے والی گھاٹی میں ہے، اوپر والی گھاٹی میں کافر ہے، یعنی کافر کا عذاب تھوڑا کم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے انکار کیا تھا، مگر منافق نے کیا کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس نے یا علی مدد کہا، اس نے یا محمد مدد کہا، یا غوث اعظم مدد کہا، فلانے دربار پہ جا کے دعا کی، فلانے دربار پہ جا کے مانگا، فلانے دربار نے یہ دے دیا، وہ پیر صاحب نے یہ دے دیا، یہ کر دیا۔ یہ ہے منافق۔ تو اس کا جو ہے آپ سورہ بقرہ کی صرف پہلی 20 آیات پڑھ لیں، پورے قرآن میں 3 کیٹیگریز جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں۔ پہلے نمبر کے اوپر مومنین، کافر اور منافق، تیسری چوتھی کوئی ٹرم ہی نہیں ہے۔ تو وہ پڑھنے کے بعد نا سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ تو توحید کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے، نہ نبی، نہ اللہ کا، نہ نبی کا۔ نبی علیہ السلام کی تو مطلب thousands of حدیث ہیں جو میں بیان کر دوں تو مطلب آپ شیور کرنے لگ پڑیں کہ یار مطلب یہ بھی اس طرح سے بھی ہے کہ یعنی شرک، اور شرک کی اقسام ہے۔ یہ خالی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دینا، یہ جو ہم اپنے بچوں کے ہم نماز چھوٹ رہی ہے چھوڑ دو، کیوں؟ کیونکہ کاروبار ہے، کیوں؟ کیونکہ بچے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ جب ہم اللہ کے مقابلے پہ کسی بھی چیز کو لے کر آئیں گے نا وہ شرک ہی ہے۔ یہ مجھے چھوڑ دے گا۔ میرے پاس خواتین آتی ہیں نا روتی ہوئی یا مجھے میسیجز کرتی ہیں جی وہ ایسے، تو میں کہتی ہوں اتنی تنگ ہو، اللہ پاک نے آپ کو خلا کا رستہ دیا ہے، اگر نہیں آپ کی جان پہ اگر بن آئی ہے، ویسے تو میں سب کو کہتی ہوں کہ ڈیڈ اینڈ دیکھا کریں، یہ بھی میرا یوٹیوب کے اوپر بیان ہے۔ جو ایک خاتون نے کوشچن کیا تھا اس حوالے سے، شادی وہ جو 4 شادیاں یا پتہ نہیں کیا خلا کے حوالے سے، تو میں ان کو کہتی ہوں جب اللہ نے تمہیں رستہ دیا ہے تو آپ دیکھو نا اس کو۔ تو آگے سے وہ نہیں جی وہ میرے بچے رو، میں نے کہا بھی وہ مر گیا خامن، تو کہاں جائیں گے بچے تمہارے اور تم؟ میں نے کہا آپ پہلے اللہ کو رب مانے، اس کے بعد کچھ اور کرنا۔ آپ اللہ کو رب بھی نہیں مان رہے ہو تو پھر کیا
माँ बाप ने ये कर दिया, वो फलान ने जॉब से निकाल दिया, बॉस ने, या वो चीज होगी। तो जब आप, वो जी खाविंद पर्दा नहीं करने देता, वो जी बॉस नमाज के टाइम नहीं देता, वो ये नहीं करता, आपने जब उनको रब मान लिया है तो फिर बात ही खत्म हो गई है। तब शिर्क तो यही है ना, शिर्क की इकसाम है ना, 17 इकसाम है शिर्क की। एक शिर्क अकबर है, फिर शिर्क असगर है। तो ये तमाम चीजें मैं इनको डिटेल, वही बात है कि अभी 36 मिनट में ये सिर्फ तमहीद बांधी है मैंने, और कितना वो 53 मिनट के अलग लेक्चर्स हैं, बुक्स भरी हुई हैं। तौहीद पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। दुनिया का कोई रिश्ता, कोई भी, मुझे अक्सर ये जब कोई बात ऐसी की जाती थी स्टार्ट में, जब मैंने दावत का काम शुरू किया, मैंने कहा आप लोग में जो जिस रिश्ते में से अल्लाह निकलेगा ना, वो रिश्ता खत्म है ही नहीं रिश्ता। बताइए मुझे कि माँ बाप का औलाद के साथ क्या रिश्ता है, किसकी वजह से है रिश्ता? अगर अल्लाह निकाल देंगे उसमें से, अल्लाह निकालने का मतलब यह है कि शरिया लॉ उठा लेंगे, तो क्या रिश्ता है? मार दें एक दूसरे को, बेइज्जत कर दें, कत्ल कर दें, दफा कर दें, कोई रिश्ता ही नहीं है। मियाँ बीवी, बच्चे, औलाद, ये तमाम रिश्ते अल्लाह के बनाए हुए हैं। आप इनमें से अल्लाह उठाएंगे, अल्लाह निकालेंगे, और आप उनके साथ डायरेक्ट होंगे, खत्म। फिर भूल जाएं सुकून, भूल जाएं कोई और चीज, क्योंकि आपने अल्लाह को ही साइड पे कर दिया ना। सेंट्रलाइज तो अल्लाह को करना था। वो जी पर्दा हामिल नहीं करने देता, तो जो अल्लाह कह रहा है पर्दा करो। वो जी बच्चे तंग करते, नमाज नहीं पढ़ी जाती, तो जो अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारा नबी कह रहा है कि तुम काफिर हो, जो फतवा है इसके ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि वो काफिर है जिसने, या मुशरिक है जिसने नमाज छोड़ी। फिर क्या, वो जी वो फुलां पीर बाबे हमारे या हमारी अम्मी हमें जबरदस्ती ले जाते हैं, वो शिरक करवाते हैं या कुछ इस तरह का लेके जाते हैं, कोई इस तरह की बात चलती है। तो जो अल्लाह कह रहा है कि मैं हर गुनाह बख्श दूंगा सिवाय शिरक के, तो फिर कहाँ गए? वो जी बॉस निकाल देंगे, वो मुझे, हमें डर लगता है हम फुला हक बात नहीं कह सकते, या वो चीज नहीं कर सकते, वो हम जी नरम लहजे में बात करना पड़ती है हमें। ये तमाम एक्सक्यूजेस किससे जाके टकराते हैं? सीधे अल्लाह से। ये जो मुझे अभी यूट्यूब पे आप देखें मेरा बयान, उस पे मैंने जो कहा है, एक खातून ने कहा कि 4 शादियां जो उसका खामन टॉर्चर करता था, तो मैंने उसको क्या बोला? मैंने कहा आप अल्लाह के साथ नहीं टकरा सकते उसके फैसले के साथ। जब अल्लाह ने कुरान में दे दिया फैसला, जब अल्लाह ने इजाजत दे दी है, तो आप ये जरूर बताएं अपने खामिद को कि इंसाफ की सूरत में इजाजत है। अल्लाह वाहिद। ये नॉन मुस्लिम्स बहुत ज्यादा ये बात करते हैं, तो उनको मैं क्लियर कट जवाब देती हूँ और उनकी अपनी किताबों से बताती हूँ कि उनके अपने जो उनके बुजुर्ग हैं उन्होंने कितनी कितनी शादियां की, और बाद में उनके जो उनके कंट्री लॉ है उन्होंने ये लगाया है, जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उन्होंने ये पाबंदी लगाई है कि एक शादी के ऊपर। इस्लाम वाहिद मजहब है जिसने कहा है कि सिर्फ एक बीवी के ऊपर रहो, 2-2, 3-3, 4-4 करो अपनी पसंद की, मगर अगर तुम उनमें इंसाफ ना कर सको तो वाहिद एक इस्लाम मजहब है जो कहता है कि सिर्फ एक बीवी पे रहो। मैंने कहा ये उनको बताएं कि ये आपको इजाजत है और किस सर्कमस्टांसेस में है, वो भी ये चीज देखें। और शरिया की लो, वो एक क्वेश्चन आया यूट्यूब पे है मेरा, वो शरिया का वो बना होगा थंबनेल, आप उस पे देखना। वो जी अदालत, तो अदालत हो, आप हो, कोई भी हो, अल्लाह के यहाँ नहीं टकरा सकते आप। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में अल्लाह पाक फरमा रही है कि नबी जो हम आप पे हलाल कर दें, आप उसको हराम कैसे कर सकते हैं? ये पढ़ें आप सूरह तहरीम का पहली 2-3 आयत आप पढ़ें। कुरान तो हमने पढ़ा नहीं है ना, इसलिए हमें मालूम ही नहीं अल्लाह हमें क्या कह रहा है। तो ये चीजें हैं मेरी जान, इसके अंदर बहुत काफी ये हो गया। आज अरसे के बाद ही इस तरह से मौका मिला वॉइस नोट का, बट ये है कि मेरे लाइफ बहुत चलते रहते हैं, मतलब आप करते ही रहा करें क्वेश्चंस वगैरह। कितने लोगों का अब ये मैं भेजूंगी ग्रुप में भी, लोगों का की हिदायत का जरिया बने, मुझसे करें क्वेश्चंस, करें जितने हो सके करें। मैं अगर कन्विंस कर ले, मैं आ जाऊंगी आपके मजहब के ऊपर, मैं आ जाऊंगी आपके दीन के ऊपर, कन्विंस करें ना। बट नहीं, क्यों? क्योंकि कुरान वो ताकत है, कुरान वो अल्लाह की रस्सी है, और अल्लाह वो कॉन्फिडेंस है, वो हक है जो कि अपने बंदे को कहते हैं ये लो पकड़ो ये किताब और जाओ जहां मर्जी।
ہمارے ہاں ہم شیعوں کی نہج البلاغہ نہیں پڑھتے، ہمیں بائبل پڑھنی ہے، ہمیں بھگوت گیتا پڑھنی ہے، ہمیں رامائن پڑھنی نہیں۔ او جی آپ نہیں پڑھ سکتے یار۔ یہاں پہ یہ مولوی، یا اللہ ان کو ہدایت دے، یہ کہتے ہیں قرآن نہ پڑھنا ڈائریکٹ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ بات کہنے والا کافر ہے۔ میں آپ کو کلپ بھیج دیتی ہوں آن ایئر آ کے، وہ جو وہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے کوکر صاحب وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹرانسمیشن کے اندر۔ آپ نے دیکھا کہ یہ ایپ کتنی محنت سے بنائی گئی ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں، مجھے یہ بتائیے۔ لیکن جی اس سے جہاں فائدہ ہے بغیر استاد کے نقصان بھی ہے۔ جی بالکل ایسا۔ حضرت علماء کرام ہی اسی کا خاصہ ہے الحمدللہ، تمام کے تمام علماء تمام مکاتب فکر کے، اس میں حضرت تقی عثمانی صاحب ہوں، مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں، یا اس کے علاوہ علامہ حسن رضوی صاحب ہوں۔ امام کعبہ سے میری 3 1-on-1 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، ان تک سے لے کے سعودی عرب کے تمام علماء کو دکھا کے سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے۔ میرے خیال میں کہ جو آپ کی سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ جی جی بالکل، بغیر استاد کے اس کا نقصان وہ بھی تو بہت ہم کلپ میں بھیج دیتی ہوں۔ قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھیے گا، گمراہ ہو جائیں گے۔ اور بھائی تمہارا دماغ خراب ہے، تم امت کو یہ بات کر رہے ہو تو تمہارے سے آ کے پڑھیں۔ اور اس کو تو میں ایکسپوز کر چکی ہوئی ہوں کہ وہ بندہ کیا چیز ہے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ چیزیں ان کو کس چیز کا ڈر؟ اتنے سوفسٹیکیٹڈ، اتنے پڑھے لکھے عالم مجھے کیا کہتے ہیں، آپ نا فلاں فرقے سے مکتب، کیونکہ میں نے تمام مکاتب فکر سے علم حاصل کیا، آپ ان کو نہ پڑھا کریں، وہ نہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں گمراہ ہو جاتا ہے انسان۔ یعنی ہمیں اپنے اوپر اتنا کانفیڈنس نہیں ہے۔ کمال کی بات ہے کہ ہمیں جمعے کے خطبے پہ ایک دن شیعہ آ کے دے خطبہ، جو شیعہ عالم ہے، ایک دن سنیوں کا عالم دے، ایک دن آگے جو انہوں نے اپنی دمیں لگائی ہوئی ہیں فرقوں کی وہ آ کے دیں، ایک دن بلائیں کسی کرسچن کو، وہ آ کر بائبل پڑھائے۔ کیا بائبل پہ ہم لوگوں کو نہیں ہے، ہمارا ایمان نہیں ہے آ کر دے، اور پھر امت پہ فیصلہ چھوڑے نا، ذرا وہ دیکھیں کس چیز پہ ہے ان کے ایمان کا، پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ اپنے قرآن کے اوپر نہیں سٹے کر پا رہے ہیں اور یہ پیر بابوں کی کتابوں کے اوپر چل پڑے ہیں، یہ تو ان کے ایمان کا حال ہے۔ تو اللہ نے تو سوال سب سے پہلے آپ کی عقل کا کرنا ہے، سب سے پہلا سوال عقل کا ہونا ہے۔ یہ توق جو ہے وہ درمیان میں کیوں لگایا جائے گا؟ قرآن پڑھے نا کہ ہم آپ ماتھوں پہ توق لگائیں گے، وہ جو زنجیریں وہ کری جائیں گی، درمیان میں کیوں ہے، پیچھے کیوں نہیں ہے، آگے کیوں، یہ درمیان میں اوپر کیوں نہیں ہے، یہ آنکھوں کے درمیان میں توق کیوں آئے گا؟ سائیکالوجی پڑھیں، جو دماغ میں سوچنے کا جو آپ کہہ لیں، جو ڈوپامنس جہاں پہ بنتے ہیں نا سوچ کے، وہ یہ بالکل ماتھے کے درمیان میں بنتے ہیں۔ اس لیے یہاں توق لگائی جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ تم لوگوں نے سوچا ہی نہیں ہے، تم لوگوں نے تو پڑھا ہی نہیں ہے۔ یہ کانفیڈنس ہے تم لوگوں کا کہ تم ایمان تو رکھتے ہو، کلمہ تو پڑھ رہے ہو، تمہیں اپنی کتاب کے اوپر ایمان نہیں، تمہیں اللہ کے اوپر یہ کانفیڈنس ہی نہیں ہے۔ نہیں جی نہیں، اس کو نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ کمال ہے، مطلب کہ یہ کانفیڈنس آپ دے رہے ہو قرآن کے ساتھ، یہ ڈر آ رہے ہو آپ کے جناب، وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ مان رہے ہو کہ وہ لوگ حق پہ ہیں، یا آپ لوگ مان رہے ہو کہ ان کے پاس اتنے اسٹرانگ دلائل ہیں کہ اگر آپ ان کو پڑھو گے تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا رہے ہو، یہ آپ کے ایمان کا لیول ہے۔ تو اس وجہ سے ان لوگوں سے نکل کے اللہ کے نبی نے نا صرف 2 چیزیں چھوڑی ہیں، ایک کتاب اللہ اور ایک اپنی سنت۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا اور اللہ کے نبی کی سنت احادیث کو پڑھتے ہیں، جو صحیح احادیث ہیں، امام مسلم اور بخاری میں جو ہیں وہ 17,000 جو یہ کتابیں ہماری کتب الستہ کی، اس میں جو ہزاروں احادیث کا مجموعہ پڑا ہوا ہے صحیح احادیث کا، ہم یہ پڑھ لیں، ہمارا ایمان ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا دین اسلام کیا ہے۔ اور اگر آپ اس کو نہ پڑھ سکیں، اردو میں بھی نہ پڑھ سکیں، تو جائیں انہی مولویوں کے پاس جائیں، ان کو کہیں پڑھ کے سنائیں کیا لکھا ہوا ہے۔ میں تو یہی بات کہتی ہوتی ہوں کہ علم انہی سے حاصل کریں، خود گھر بیٹھ کے مت پڑھیں، ان کے پاس جائیں، یہ کتابیں لے کے جائیں۔ اب تو موبائل ماشاءاللہ آ گئے ہیں، اس کے اوپر ریفرنس ڈالیں، انہیں کہیں یہ پکڑیں، یہ نبی کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے مجاور بن کے بیٹھنا، مزار بنانا اور مزاروں پہ جانا، قبروں پہ جانا، ادھر یہ سب معاملات کرنا، تو اللہ کے نبی نے اس پہ حرام کا فتویٰ لگایا ہے، تو آپ لوگ یہ سب چیزیں کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمت کریں نا، کوشچن اٹھائیں نا، کوشچن ریز کریں، سوال کریں۔ نبی علیہ السلام
بیٹھے ہوئے تھے ایک محفل میں, حضرت جبریل آتے ہیں, جبریل امین آ کے ان سے کچھ سوال کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے, صحابہ سب بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اٹھ کے بھی چلے جاتے ہیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون بندہ تھا جو آ کے آپ سے سوال کر رہا تھا؟ تو نبی پاک نے آگے سے کیا کہا؟ نبی نے کہا کہ یہ جبریل امین تھے, وہ آئے تھے تاکہ تم لوگوں کو بتا سکیں کہ تم لوگ سوال نہیں کرتے ہو نا مجھ سے, تمہیں بتا سکیں کہ سوال نہیں کرو گے تو دین کیسے سیکھو گے. یہ وہ سبق دے کے گئے ہیں اور ہم منہ اٹھا کے بس یہ فرما دیا. اب مسئلہ یہ بن گیا, پہلے سنی دلیل نہیں مانگتا تھا, کہتا ٹھیک ہے, اب سنی بھی کہتا ہو نہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. یہاں ہمارے اندر بھی کمی ہے. نہ اللہ کے ولی کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ رب کی رضا والا جملہ ہوتا ہے. میری اب طبیعت نہیں مانتی, میں بیک ہونے لگا ہوں, میرا نہیں طبیعت مانتی کہ اپنے لوگوں کو دلیلیں دی جائیں. ہم تو ماننے والے لوگ ہیں, ہمارے لیے تو بزرگوں کا اشارہ بہت کافی ہونا چاہیے. مولانا امجد علی اعظمی صاحب اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں, وہ کہتے ہیں ایک دن میں نے تقریر کی, تقریر کے بعد ایک شخص نے مجھ سے حوالہ پوچھا تو میں ساری رات روتا رہا. میں نے کہا یا اللہ یہ تیرے بندے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولیں گے ان سے؟ جو میں بات بیان کر رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے وہ غلط ہو سکتی ہے. فرماتے ایک دفعہ زندگی میں ایسا ہوا تو میں نے رات رو کے گزاری. یہ کیا بات ہوئی؟ عجیب بات ہے کہ ہم جو ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے, مسلح پہ بیٹھا ہوا ہے, اسے تو کم از کم دیانتدار جان لیں. تو اپنے اندر سے یہ چیز ختم کریں. سنی تو عقیدت مند ہوتا ہے, اس کی طبیعت, اس کے تو مزاج کے اندر لطافت ہوتی ہے, وہ تو ہلکے سے جملے سے مسکرا کے سارا کچھ مان جایا کرتا ہے. تو یہ جو پراپوگنڈے کا آپ شکار ہو رہے ہیں اس سے باہر آئے. اب مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے, کتنی بندیاں ہیں جنہوں نے آج تک کراس ویریفیکیشن کی, اور میں سب کو ریکویسٹ کرتی ہوں, میرے جتنے لائیو درس وغیرہ ہوتے ہیں, میری لائیو کالز ہوتی ہیں, ابھی آپ کو بھی بول رہی ہوں, جائیں جا کے کراس ویریفائی کریں. میں جہاں غلط ہوں آ کے میرے سے قرآن و سنت کی دلائل پہ بات کریں, میں جہاں غلط ہوں میں اپنی اصلاح کروں گی. ابھی تک تو ماشاءاللہ اتنے سالوں میں تو نہیں اس طرح کا کوئی موقع آیا. تو وہی بات کہتی ہوتی ہوں کہ کراس ویریفیکیشن کریں. ہم دنیا داری کے معاملات میں کس طرح سے ہو جاتے ہیں, یہ چیک کر وہ چیک کر. ایک کپڑا لینے کے لیے جانا ہو, مطلب ایک حقیر سی چیز لینے جانی ہو, تو ہم 500 بازار شاپس گھومتے ہیں اس کی ویریفیکیشن کے لیے, کہاں سے ریٹ اچھا ملتا ہے, کہاں سے سستا ملتا ہے, کہاں سے اصل چیز ملتی ہے. دنیا داری کے معاملوں میں ہم اتنے تیز ہوں تو جو ہماری آخرت جیپرڈائز ہوئی ہے ہم ان میں کیا کر رہے ہیں. یہ شرک کا ٹاپک مجھے تھوڑا سا وہ کر دیتا ہے, مطلب یہ میرے نبی کی سنت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویسے کول اینڈ کام رہتے تھے, بٹ شرک کے ٹاپک پہ وہ اتنے اگریسو ہو جاتے تھے حدیث کے مطابق, تو وہ ایک نیچرل سا میرے اندر سے وہ چیز نکل آتی ہے. آئی تھنک یہ اتنا کافی ہے. میں اس کے ساتھ آپ کو ریسینڈ کر دیتی ہوں بیان بھی شرک کے حوالے سے, اس میں میں نے کم ہی ریفرنسز کوٹ کی ہیں, بٹ یہ جو میں بولی ہوں نا فلبدی, اس کا اثر ہی کچھ اور ہے. مطلب یہ میری بالکل کہہ لیں کہ رائٹ آفٹر فجر جو میں بات کرتی ہوں نا, وہ بالکل کلیئر مائنڈ ہوتا ہے, کوئی تھاٹ نہیں چل رہی ہوتی, اور بہت بہت پیور بول رہی ہوتی ہوں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنی حق بات کی ہے اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے, آگے تک پہنچانے کی توفیق دے, اور سب کو ہمیں جو ہے وہ شرکی عقائد سے بچائے, بدعات سے بچائے, اور زبان کے غلط استعمال سے بچائے. جزاک اللہ خیرا کثیرا, بارک اللہ فیک.